پاکستان کے ایک ریسنٹ ریسرچ کے اکارڈنگ ایچ آئی وی کے جو کیسز ہے، ایچ آئی وی اینڈ ایڈس کے جو کیسز ہے وہ آلموسٹ 1,08,000 پلس ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور یہ وہ کیسز ہیں جو ابھی ریسنٹلی سامنے آئے ہیں۔ جو پہلے سے موجود کیسز تھے اس کے علاوہ یہ الگ کیسز ہیں، مطلب اس کو ایڈ کر کے یہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ نئے کیسز جو سامنے آئے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے، اس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ کو ذرا بتاتے چلیں کہ یہ ایچ آئی وی اور ایڈز ہے کیا۔ ایچ آئی وی بیسیکلی ایک وائرس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ اب یہ وائرس مینلی آپ کے باڈی میں آتا ہے، کہاں سے آتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن مینلی یہ کرتا کیا ہے، آپ کے باڈی کے اندر آتا ہے۔ آپ کے جو امیون سیلز ہوتے ہیں، جو قوت مدافعت کی جو آپ کی کیپیسٹی ہے، اس میں مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں، جس کو بی سیل، ٹی سیلز اور بھی مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں، تو اس کو یہ ڈسٹروائے کرتا ہے مینلی، جس میں ایک سیلز ہے جس کا نام ہے CD4 ٹی ہیلپر سیل اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ مینلی اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، اس کے اندر جا کر اس کے اندر ریپلیکیٹ ہوتا ہے، اپنی جو ڈویژن ہے وہ ٹی سیلز کے اندر کرتا ہے، جس کو CD4 سیلز کے اندر کرتا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے یہ آپ کی سیل کو ختم کر دیتا ہے، آپ کی جو CD4 سیلز ہوتے ہیں اس کی کاؤنٹ کو مکمل کم کر دیتا ہے، آپ کی امیون سسٹم کو سپریس کرتا ہے۔ جب آپ کی امیون سسٹم سپریس ہو جاتی ہیں تو اوبیسلی آپ کو کیا ہوگا، جلدی انفیکشنز ہوگی، فریکوینٹلی آپ کو انفیکشنز ہوگی، آپ لڑنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے کوئی انفیکشن کے ساتھ۔ تو اسی سٹیج کو ہم کہتے ہیں ایڈز۔ اب ایڈز کا مطلب ہے ایبریویشن ایک کہ ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ اب ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم آپ کو ہو گیا یا پھر کسی بندے کو اگر ہے تو اس کو فریکوینٹلی جلدی انفیکشنز ہوں گے، اس کی جو سیلز کاؤنٹ ہوگی امیون سیل وہ آلموسٹ 200 to 400 تک آ جائے گی۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے ایک پیشنٹ کے لیے، اور میں آپ کو ہانیسٹلی بتاؤں تو اس کا کوئی علاج ابھی تک ہے نہیں، نہ کوئی مطلب ویکسینز وغیرہ سے ہم اس کو تھوڑا بہت ریگولیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی علاج آبویسلی نہیں ہے۔ اب کون سے طریقوں سے یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی مسکنسیپشن یہاں پر یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، لیکن اکیلے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو کہ شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو کہ ڈرگز ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک ہی نیڈل استعمال کرتے ہیں، ایک نیڈل سے ایک بھی انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ بھی انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، مین رسک ہوتا ہے کہ آپ کو ایچ آئی وی ہو جائے۔ کوئی بندہ پازیٹیو ہو سکتا ہے تو اس سے جو ہے آپ کی ایچ آئی وی ہو سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، کوئی بھی بندے کی فلوئڈس کے ساتھ اگر آپ کی کانٹیکٹ آ جاتی ہے نا، اگر وہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہو تو فلوئڈس کے ساتھ، فلوئڈس کا مطلب میرا یہاں پر وہ سب ہے، مطلب آپ کی سلائیوا ہو گیا، آپ کی بلڈ ہو گیا، پلازما، سب کچھ۔ تو آپ کی فلوئڈس کے ساتھ اگر انفیکٹڈ پرسنس کے فلوئڈ کے ساتھ آپ کی کانٹیکٹ آ گیا تو وہاں سے آپ کو ایچ آئی وی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہے، اگر ایک پارٹنر پازیٹیو ہے تو اسے دوسرے پارٹنر کو لگ سکتا ہے۔ اب اگر ایک مدر پازیٹیو ہے، مدر کو ایچ آئی وی انفیکشن ہے، تو وہ اپنے بیبی کو جو ہے وہ بھی ٹرانسفر کر سکتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا رسک ہے۔ اب ہمارے سوسائٹی میں ان جیسے لوگوں کو انتہائی کم سمجھا جاتا ہے اور ان کو ایک الگ نظر سے رکھا جاتا ہے، تو میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں، کیونکہ اگر ہم ایڈز ایچ آئی وی کی بات کریں تو ایچ آئی وی اس طریقے سے نہیں پھیلتا کہ آپ کسی بندے کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھائے، اس کے ساتھ ہاتھ ملائے، گلے ملے، اس چیز سے ایچ آئی وی نہیں پھیلتا۔ تو اس ٹائپ کی کوئی بھی ٹینشن آپ نہ لیں، مطلب ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جس طرح ہم ادر لوگوں سے ملتے ہیں، گاؤں میں کسی سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اس سے ایچ آئی وی نہیں جو ہے وہ پھیلتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں اویئرنیس بلڈ کریں، ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کے لوگ اگر آپ کو مل جائیں، کسی کو اگر انفیکشن ہو یا پھر کوئی انفیکٹڈ ہو، کوئی بندہ پازیٹیو ہو، تو آپ اس کو لے آئے اور اس کو جو ہے بٹھائے، اس کو سمجھائے کہ آپ نے کس طرح اس چیز کو کمپیٹ کرنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے۔ میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایچ آئی وی اور ایڈز کی اس بڑھتی ہوئی کیسز کی وہ ان اویئرنیس ہے۔ کسی کو اویئرنیس نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے پھیلتا ہے، کس طرح سے جو ہے
آپ نے ایک اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسرے لوگوں کو بچانا ہے، کس طرح سے آپ نے ایجوکیشن دینی ہے. تو کوشش کریں کہ جو بھی بندہ آپ کو ملے یا پھر جس کے ساتھ بھی آپ مل رہے ہیں تو اتنا کلوز کنٹیکٹ نہ رکھے کہ آپ کا بلڈ ٹو بلڈ ریلیشن ہو. ہر ٹائم جو ہے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی جگہ پر آپ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، آپ نے مسٹ کرنا ہے کہ آپ نے ڈسپوزیبل سرنج وغیرہ یوز کرنا ہے. سب سے مین تھنگ میرے خیال میں اویئرنیس بلڈ کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں اویئرنیس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آج کل ہم اکیلے ایچ آئی وی کی ہم بات کریں، ایچ آئی وی تو بڑھ رہا ہے، لیکن اکیلے ایچ آئی وی نہیں ہے، بہت سارے ایسی چیزیں جو کہ بڑھ رہے ہیں. انفیکشن جس طرح ہم ہیپاٹائٹس سی کو دیکھتے ہیں، یا پھر اور جو کہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو کہ کنٹیجیس ہوتے ہیں. کنٹیجیس کا مطلب ایک انسان سے دوسرے انسان کو پھیلتا ہے. تو آپ نے جو ہے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور سب کو بتانا ہے. ایجوکیشن دینی ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے، مطلب جس کے بارے میں آپ تھوڑا نالج رکھتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ